وہ لوگ جو گندی پکچروں کو پروموٹ کرتے ہیں، وہ لوگ جو آوارگی کو پھیلاتے ہیں، وہ لوگ جو برائیوں کے پھیلاؤ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر بیٹھے ہیں اور برائیوں کے ذریعے اپنے پیٹ کی آگ کو نہیں بلکہ محل تعمیر کرتے ہیں، ان کے لیے میں صرف ایک حدیث سنا دوں، صرف ایک حدیث، وہ بھی بخاری شریف کی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، کوئی جان بغیر ظلم کے، ظلمن، کوئی جان ظلمن اگر قتل کی جائے، یعنی کسی جان کو ظلمن قتل کیا گیا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جان ظلمن قتل کی گئی، اس جان کے قتل کا گناہ حضرت آدم کے پہلے بیٹے پر ہوگا، اس لیے کہ قتل کا رواج اس نے عام کیا۔ اب قیامت تک جو بھی ظلمن مارے جائیں گے ان قتل کیے جانے والوں کے گناہ کا عذاب اس پر بھی ہوگا۔ یعنی اگر کوئی کسی برائی کو پھیلا رہا ہے تو اس برائی میں جتنے بھی گرفتار ہوں گے ان ساری برائیوں کا عذاب اس برائی پھیلانے والے کو بھی ہے۔ طاقت برداشت کرنے کی عذاب، پیسہ کما رہے ہو نا، عیاشیوں کے اڈے تعمیر کر کے، بد کرداریوں کی محفلیں منعقد کر کے، قہبے خانہ قائم کر کے، عیاشیوں کی طرف ترغیب دلا کر اگر کوئی دولت کماتا ہے اور کوئی اس طرف مائل ہو گیا تو جب تک وہ ان برائیوں میں گرفتار رہے گا اس کا عذاب ان برائیوں کے سلسلے میں تعاون کرنے والے یا اس برائی کا راستہ دکھانے والے کو بھی ہوگا۔ ایسے ہی ڈرگز، ایسے ہی شراب، کسی نے اگر کسی کو شراب کا عادی بنا دیا، اس نے 10-20 کو شراب کی لت میں لگا دیا، تو جس نے لگایا تھا جتنے لوگ اس شراب کے عادی بنیں گے سب کا گناہ اس انسان کے اوپر ہوگا۔ ہے برداشت کی طاقت، اللہ کے عذاب کو برداشت ہوتی۔ لیکن اگر کسی نے کسی نیکی کو رواج دیا تو جب تک نیکی ہوتی رہے گی اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا، جب تک نیکیاں ہوتی رہے گی ان نیکیوں کا ثواب اللہ اس کو عطا کرتا رہے گا۔ میں حیران ہوں کہ آج پوری تیزی کے ساتھ انسان گناہ کی طرف تو بڑھ رہا ہے، گناہ کے رواج کو عام دے رہا ہے، نیکی کے رواج کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ بلکہ کبھی کبھی تو حیرت ہوتی ہے، گناہ کی طرف بلانے والا تو کوئی بھی نہیں ہے، نیکی کی طرف تو بلانے والا مؤذن دن میں 5 مرتبہ بلاتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی تم نیکی کی طرف نہیں آتے اور بن بلائے گناہ کی طرف تم دوڑ رہے ہو۔ اللہ کو کتنا پیار ہے کہ 5 مرتبہ مؤذن تمہیں پکار کر کہتا ہے حیا علی الفلاح حیا علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ گویا اگر کوئی مسجد میں جاتا ہے تو اسے دنیا کی بھی کامیابی ملے گی، آخرت کی بھی کامیابی ملے گی، لیکن نہیں جاتا مسلمان اور بن بلائے ویڈیو دیکھنے چلا گیا، پکچر دیکھنے چلا گیا۔ اور کچھ لوگ تو ایسے ظالم ہیں جو یہ کہتے ہیں میں تو نئی پکچر تھیٹر میں لگتی ہے تو سب سے پہلے دن جا کر دیکھتا ہوں۔ ایک زمانہ تھا لوگ گناہ کے تصور سے کانپتے تھے اور آج حال یہ ہو گیا گناہ کر کے نہیں ڈر رہے۔ ایک زمانہ تھا کہ گناہ کا خیال آتا تھا تو لوگوں کے وجود پر کپ کپی طاری ہو جاتی کہ اپنے رب کو کیا منہ دکھائیں گے۔